تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام. میں اکثر ضیاء. اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ آپ گورنمنٹ سے کون کون سی فائدے حاصل کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ نے آپ جو ہمارے معذور افراد ہیں ان کے لیے کون کون سے پروگرام لانچ کیے ہیں، جس میں نے آپ لوگوں کو ہمت کارڈ کے بارے میں بتایا تھا. اور ہمت کارڈ کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کو مین چیز بتائی تھی وہ تھا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ، یعنی کہ معذوری کا سرٹیفکیٹ. اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس کے لیے اسپیشل پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی ایک الگ سے ولاگ میں. تو میں وہی آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ معذوری سرٹیفکیٹ اصل میں ہوتا کیا ہے. جو ہمارے معذور افراد ہیں جنہیں بہت نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کیا فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں یا کچھ بھی، جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اس سرٹیفکیٹ تو ہمیں اس سرٹیفکیٹ سے یہ اندازہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے وہاں ڈسیبل افراد کتنے ہیں یا کون کون سے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. یہ اسپیشل بورڈ بناتا ہے جس میں سارے اسپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں. اور پنجاب میں بھی یہ پاکستان میں یہ ہر پاکستانی جو بھی ہے، جو پاکستان کا رہنے والا ہے، وہ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے جو معذور ہے. سر یہ جو سرٹیفکیٹ ہے ہمارا، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے دو طریقے ہیں. ایک آن لائن ہے، ایک جو ہے آپ جا کے ضلعی جو ہمارا سوشل ویلفیئر ہے وہاں پر آفس میں جا کے بھی آپ یہ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جو آن لائن سسٹم ہے وہ تو آپ لوگ ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پر آپ نے رجسٹر کرنا ہے. اور بیت المال کے جو آن لائن جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جانا ہے، آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے، اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے. اپلیکیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے اٹیسٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کون کون سے ہیں. وہ آپ نے وہاں پر سبمٹ کروانے ہیں اور وہ اپلیکیشن آپ لوگوں نے جمع کروا دینی ہے. جو ہمارا جو فزیکلی جا کر جو بنوانے کا طریقہ ہے وہ آپ نے سوشل ویلفیئر کے آفس جانا ہے، وہاں سے فارم لے کر آنا ہے. آپ لوگوں نے پورا فارم لے کر آپ نے اسے مکمل پر کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے ریکوائرڈ چیزیں لگانی ہیں اٹیچ کی ہوئی. اور اس کے بعد جو میڈیکل بورڈ بیٹھے گا جس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ معذور ہے یا نہیں ہے، کس حد تک ہے، اس کے آپ لوگوں کی اپلیکیشن پہنچائی جائے گی. اور وہ آپ لوگوں کو اپنی جو اس کو اینالائز کریں گے، اس کی بیس پر آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. اور آپ آن لائن اپلائی کریں یا پھر آپ فزیکل جا کے اپلیکیشن دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا. سب کچھ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. تو بنوانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے فارم لینا ہے، اسے فل کرنا ہے وہیں آفس میں ہی، اور وہاں پہ اٹیچ کر کے چیزیں لگا دینی ہیں اور وہیں پہ سبمٹ کروا دینا. اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ ہے پڑا کہ آپ لوگوں کے پاس وہی ایک اپلیکیشن ہونی چاہیے ریٹرن، اور وہ جو فارم آپ لیں گے وہ آپ نے فل کر کے لگانا ہے. ساتھ میں بچے کا پیرنٹس کا CNIC ہونا چاہیے، بچے کا بے فارم ہونا چاہیے. اگر اس کا 18 سال سے کم ہے تو بے فارم لگے گا، اگر وہ بڑا ہے تو CNIC کی کاپی لگے گی. اگر کوئی اگر بچہ پڑھ رہا ہے کہیں پر یا کسی اسپیشل اسکول میں پڑھ رہا ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی اس کی ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ یا کچھ بھی ہے وہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اگر نہیں ہے تو یہ صرف آپشنل ہے، اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے. اور دو پاسپورٹ سائز اس کی پکچرز آ جائیں گی. یہ وہ ریکوائرڈ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں اس کے ساتھ لگانے کے لیے. اور اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ہوتا ہے، تحصیل لیول پر بھی ہوتا ہے. ہم نے کہاں پر جا کے جمع کروانا ہے؟ یہی بیت المال کے آفس چلے جائیں گے، سوشل ویلفیئر کے آفس میں چلے جائیں گے، وہاں پر آپ لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ فارم مل جاتا ہے جو آپ لوگوں نے جمع کروانا ہوتا ہے. اس کا پروسیس سیدھا سا ہے. آپ جیسے ہی اپلیکیشن جمع کروائیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ باقی لوگ بھی ہوں گے جو کہ اپلیکیشن جمع کروا رہے ہوں گے. جیسے ہی ان کے پاس ایک اماؤنٹ جمع ہو جائے گی اپلیکیشنز کی، یعنی کہ 10-12 فارم ان کے پاس جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ بورڈ کو آپ لوگوں کے اپلیکیشنز فارم وہ سینڈ کر دیں گے. وہ آپ لوگوں کو ڈیٹ دیں گے باقاعدہ طور پہ. اس ڈیٹ کو اور اس ٹائم پہ جو آپ لوگوں کو دیا جائے گا وہاں آپ لوگوں نے جانا ہوگا. وہاں پہ بچے کو چیک کیا جائے گا، پراپر سیٹ اپ ہوگا. وہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہوگی، سائیکالوجسٹ کی ٹیم ہوگی، وہاں پہ فزیولوجسٹ کی ٹیم ہوگی. وہ چیک کریں گے کہ بچہ کام کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، بچہ پڑھنے کے قابل ہے، نہیں ہے. اگر وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ناٹ فٹ فار ورک ہے، تو پھر بھی وہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیں گے. اس سرٹیفکیٹ کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، مطلب یہ بنوانا کیوں ضروری ہے؟ ایک بچہ اگر ہمارا ہے، اسپیشل ہے، تو پھر ہم اس کا سرٹیفکیٹ جو بنوا رہے ہیں تو اس سے ہمیں فائدے کیا ہوں گے؟ اس سے ہمیں جو بچہ ہے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، جو اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جو فیس ہوگی وہ فری ہو جائے گی. اگر بچے کو ویل چیئر ریکوائرمنٹ ہے یا پھر وہ سن نہیں سکتا
تو ہیئرنگ ایڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو آلہ جو ہے کان میں لگایا جاتا ہے جس کے بعد بچہ تھوڑا بہت سننے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں اور اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہیں، اور ہم اتنا افورڈیبل نہیں ہوتے کہ جو ہے نا یہ چیزیں اپنے بچوں کو لے کر دے سکیں. اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کی سروسز، اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، ویل چیئر خراب ہو جاتی ہے یا ہیئرنگ ایڈ خراب ہو جاتا ہے، تو انہیں ٹھیک کروانے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا ہم سے. پہلے تو یہ چیزیں آنا بہت مشکل کام ہے. یہ والی ساری چیزیں جو ہے وہ ساری جو ہے فری آف کاسٹ ہو جاتی ہیں اس سرٹیفکیٹ کی بیس پر. اور جو ہمیں اس کے بعد اس سرٹیفکیٹ کی بیس پر فائنینشیل ایڈ بھی ملتی ہے. اور اگر کوئی جو ہے امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے، بچہ اگر اس قابل ہے کہ کوئی کام کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، اس سرٹیفکیٹ میں اگر یہ مینشن کر دیا جائے کہ یہ بچہ کام کرنے کے قابل ہے، اگر ڈاکٹرز کی ٹیم کو لگتا ہے اور وہ یہ مینشن کر دیتے ہیں، تو بچہ آگے ان فیوچر کام بھی کر سکتا ہے. کچھ جنرل انفارمیشن جو آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں اس سرٹیفکیٹ کے بارے میں. پہلے تو یہی ہے کہ اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے، یعنی کہ فری آف کاسٹ بنے گا. آپ لوگوں کو 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں، جسٹ آپ نے فارم لینا ہے، اسے فل کرنا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس بتائے ہیں وہ اٹیچ کرنے ہیں اٹیچ کیے ہوئے. اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو اپلائی ہو جائے گا. کسی بھی آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں یا پھر جو ہے تحصیل والے میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا رکھ دیں گے، جہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم اکٹھی ہونے ہوگی. آپ لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ جا کے بچے کا چیک اپ کروانا ہے. وہ بچے کو چیک کریں گے کہ کام یہ مطلب کس لیول پر ہے بچہ، ڈسیبلٹی اس کی ہے کون سی ایگزیکٹ. بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے شاید سن سکتا ہے، بول نہیں سکتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں جو ہے عام تو اس میں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں، وہ ایگزیکٹ ڈاکٹر کی ٹیم بتا سکتی ہیں. وہ آپ لوگوں کے سرٹیفکیٹ مینشن کر دیں گے. ہر پاکستانی جو ڈسیبل ہے وہ اس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پرماننٹلی بیس پر بھی جو ہے بنایا جاتا ہے اور ٹیمپریری بیس پہ بھی بنایا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ بچہ بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی چانسز ہیں اس کے ٹھیک ہونے کے، تو وہ ٹیمپریری ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بھی بنا دیتے ہیں کہ تاکہ اگر کوئی امپروومنٹ ہوتی ہے تو یہ سرٹیفکیٹ بعد میں ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے جو آپ فارم لیں گے، فارم کے لیے جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسیبل پرسن ہے، جو ہمارا اسپیشل پرسن ہے، اس کا نام، اس کے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، جیسے ہوتے ہیں ہمارے جو دیکھ نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے پیرنٹس کا نام، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر یا بیوی کا نام جو ہے ساتھ میں لگے گا اس فارم کے اندر. اس کا ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ ہونی چاہیے آپ لوگوں کے لیے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوگی تو یہ آپ لوگوں کے مسئلے کھڑے ہوں گے، آپ لوگوں کا ڈسیبلٹی فارم پورا نہیں ہوگا، وہ جو ہے آگے پروسیس نہیں چل پائے گا. کوالیفیکیشن ڈیٹیل، اگر کوئی کہیں پر جو ہے وہ کوئی اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل، کاز آف ڈسیبلٹی یعنی کہ وہ بائی برتھ ایسا تھا یا پھر بعد میں ہوا ہے، بخار کی جو ہے صورت میں کچھ ہوا ہے، یا اسے کوئی چوٹ لگی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ بھی اگر اس کا ڈسیبلٹی کاز ہے وہ آپ کو اس فارم میں مینشن کرنی ہوگی. اور اس کا پرماننٹ ایڈریس اور جو ٹیمپریری اور پرماننٹ ایڈریس بھی آپ لوگوں کو وہاں پہ مینشن کرنا ہوگا فارم کے اوپر. یہ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی، اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جو جب آپ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں گے، آپ لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیز دے دی جائیں گی جس میں آپ لوگوں کو فائنینشیل اسسٹ کیا جائے گا، یعنی کہ فائنینشیل طور پہ آپ لوگوں کی مدد ہو جائے گی، فیسیلیٹیز دی جائیں گی میڈیکل چیک اپ وغیرہ کی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہے خصوصی افراد کے لیے خصوصی کارڈ بھی بنتا ہے جسے ہم جو ہے اسپیشل افراد کا CNIC کہتے ہیں. ایسے تو ہم CNIC کہتے ہیں لیکن انہیں خصوصی کارڈ کہتے ہیں جو کہ اسپیشل لوگوں کا ہوتا ہے. وہ ناردار کے آفس میں بنوایا جا سکتا ہے معذوری سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر، یہ بھی بنوایا جا سکتا ہے. اس جو اب اس کارڈ کی بیس پر بھی آپ جو ہے بہت ساری جو ہے فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں، جیسے آپ فری جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی بھی جو اسکیم آتی ہے حکومت کی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. معذوری سرٹیفکیٹ جو ہوگا وہ صوبائی لیول پر بھی ہوگا، ضلعی لیول پر بھی ہوگا، سوشل ویلفیئر کے جو ہے آفس سے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو کہی تھی اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اگر ارد گرد آپ لوگوں کے کوئی بھی ایسا اسپیشل پرسن ہے، خصوصی فرد ہے
جسے جو ہے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ یا خصوصی کارڈ بنوا کر کوئی بھی فیسلٹی حاصل کر سکتا ہے یا اس کو کون کون سے بینیفٹس مل سکتے ہیں. اور آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی اس تک یہ انفارمیشن ضرور پہنچائیں تاکہ اس کا بھلا ہو سکے, کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اویئرنیس لوگوں میں پیدا کریں کہ اور بالخصوص خصوصی افراد اور ان کی فیملیز تک یہ انفارمیشن پہنچائیں جنہیں نہیں پتا کہ انہیں کیا کیا جو ہے فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہو رہی ہیں اور ان کے لیے کتنا آسانی پیدا کی جا رہی ہے زندگی گزارنے کے لیے. ہمارا نیریٹو ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے خصوصی افراد پہ خصوصی توجہ دیں, اور اس میں آپ لوگوں کی شمولیت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے لوگ مل کے ہی کارواں بناتے ہیں. انہی لوگوں سے ہی جو ہے ہماری یہ چیزیں جو ہے جو ہم نے نیریٹو بنایا ہے, جو ہم کارواں بنا رہے ہیں یا جو ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم خصوصی افراد کی مدد کریں, وہ آپ لوگوں سے ہی پورا ہوگا. اس کے لیے آپ لوگ میری جو ہے ویڈیوز کو لائک کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں, ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو واقعی ضرورت ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, خصوصی افراد کا خصوصی خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.